يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله تعالى ربنا ورب العالمين. درود پاک پڑھی مل کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام تمام اسلام بھی مل کر پڑھیں گے. ذوق شوق والا کلام ہے، انشاءاللہ ضرور لطف آئے گا. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. پھر کے گلی ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں. صلی علی نبینا صلی علی. امیر اللہ سنت فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت کا کلام ایسا کلام ہے، اب سمجھ آئے نہ آئے اب جھومتے جائیں پڑھتے جائیں، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. الحمدللہ قرآن و حدیث کے عین مطابق اس میں کوئی بھی غیر شرعی چیز انشاءاللہ نہیں ملے گی. تو ویسے بھی ذوق شوق والا کلام مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ دوبالا ہوگا انشاءاللہ. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم. یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم. خوب ہے قید غم میں ہم، خوب ہے قید
غم میں ہم کوئی ہمیں چھرائے کیوں صلی علی نبینا صلی محمد رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں صلی علی نبینا صلی محمد جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں صلی علی نبینا صلی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد اب تو نہ روک اے غنی عادت سنگ بگڑ گئی اب تو نہ روک اے غنی عادت سنگ بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں صلی علی نبینا صلی محمد سنگ درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے سنگ درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں صلی علی شفیع صلی علی محمد ہے تو رضا ستم جرم پہ گر نہ جائے ہم ہے تو رضا میرا ستم
جرم بگر لجائے ہم کوئی بجائے سوز غم ساز درب بجائے کیوں صلی علی نبینا صلی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال دافع رنج و ملال مخزن عظمت و کمال بے مثل و بے مثال رسول با کمال سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی الصلاۃ. بے شک لوگوں میں سے قیامت کے روز میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا. محشر میں دید ہوگی خیر الانام کی، عادت بنا لیجیے درود و سلام. آپ لوگ کتنا درود پاک پڑھتے ہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے. پڑھتے ہیں تو اللہ پاک قبول فرمائے، اگر نہیں پڑھتے ہیں تو کب پڑھیں؟ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، آپ کوشش فرمائیں کہ اپنی ڈیلی کی لائف میں ہر روز کی روٹین میں درود پاک کا حصہ ضرور شامل ہو جائے. If possible for you, you should read 1000 درود پاک daily. If no, you should read 500 درود پاک daily. If no, you should read minimum 313 times درود پاک daily. Because this is
quantity of abundance 313 times. علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ 313 دفعہ درود پاک پڑھ لینا، یہ کثرت سے درود پاک پڑھنا شمار کیا جائے گا. آپ میں سے جس کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے اور اس کا ذہن بنتا ہے، دل بھی ساتھ دیتا ہے کہ یہ درود پاک پڑھنے والی جاب کر لینی چاہیے. کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک شکایت ہے کہ بے روزگاری بہت ہے، لوگوں کے پاس جاب نہیں، جاب لیس ہے. تو شریعت تو آپ کو اتنی جابیں دیتی ہے کہ آپ کے پاس کام کرنے کے لیے بہت ہے، اور درود پاک پڑھنا بہترین جاب ہے. سو جو یہ جاب کرنا چاہتا ہے، اس کا دل ساتھ دیتا ہے، ذہن بھی بنتا ہے، تو نیت کرتے ہوئے دل کی تائید کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھا لیجیے کہ انشاءاللہ آئی ول ریڈ. ہاتھ تھوڑی دیر اوپر ہی رکھیں، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ امید ہے تھکیں گے نہیں. ہاں، یہ ہاتھ کھڑا کرنا نیت کا اظہار ہے کہ انشاءاللہ میں ہر روز کم از کم 313 دفعہ تو درود پاک پڑھ دوں. So I make firm intention that I will read minimum 313 times درود پاک daily. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مشکات شریف کتاب الجنائز میں یہ حدیث پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث پاک مشکات شریف میں صحیح مسلم شریف کے ریفرنس سے بیان کی گئی. اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل، کہ جب کوئی انسان فوت ہو جائے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. سو یہاں دو چیزیں بہت قابل غور ہیں. انسان کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں کہ جو اس کو دنیا میں عمل کرنے کی مہلت دی گئی تھی وہ پوری ہو. اب اس کے بعد وہ مکلف نہیں ہے، وہ اعمال نہیں کر سکتا ہے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کتنا دل کو جھنجھوڑنے والا لمحہ ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ سکتا تھا، روزے رکھ سکتا تھا، حج کر سکتا تھا، زکوٰۃ دے سکتا تھا، درود شریف پڑھ سکتا تھا، تلاوت کر سکتا تھا، نیکیاں کما سکتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی زندگی مکمل ہوئی، موت کی آغوش میں چلا گیا، اب وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ عمرہ کر سکتا ہے، نہ صدقہ دے سکتا ہے. نیکیاں کرنے کا اس کے پاس کوئی موقع نہیں رہا. تو کیا ہمارے بیدار ہونے کے لیے عملی طور پر جو لوگ سوئے ہوئے ہیں ان کے لیے بیدار ہونے کے لیے یہ کافی نہیں کہ ایک انسان کا جنازہ پڑھ لیا جائے تو اب اس کو عمل کا تو موقع نہیں ملے گا؟ سو جنازہ پڑھے جانے سے پہلے پہلے اس کے پاس موقع ہے کہ وہ نیک اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کر لے. اور دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں اس شخص سے اس کے اعمال کے منقطع ہونے کا ذکر کیا گیا ہے. This means his personal deeds, personal actions will be disconnected after his death. لیکن کسی اور کا عمل اس کو فائدہ دیتا ہے، اس کی اس حدیث پاک میں نفی نہیں فرمائی گئی. اور یہ یاد رکھیں کہ فوت ہونے والے شخص کو زندہ شخص کا عمل فائدہ بھی دے سکتا ہے اور نقصان بھی دے سکتا ہے.
جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک جنازے پر گزر ہوا تو اس کی تعریف کی گئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس فوت ہونے والے کی تعریف سن کر فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. پھر ایک دوسرے جنازے پر صحابہ کرام کا گزر ہوا تو اس کی مذمت کی گئی کہ یہ مرنے والا اچھا نہیں تھا. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا وجبت، واجب ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی ما وجبت یا رسول اللہ، حضور کیا واجب ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی تم نے تعریف کی تھی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے مذمت کی تھی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں اللہ کے گواہ. ایک روایت میں یہ فرمایا گیا مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں، اچھا کہیں، وہ اللہ پاک کے نزدیک بھی اچھی ہوتی. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ فوت ہونے والے شخص کو زندہ شخص کا عمل فائدہ بھی دے سکتا ہے اور نقصان بھی دے سکتا ہے. تو میری اس حدیث پاک کے تناظر میں آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان عاشق رسول فوت ہو جائے، چاہے وہ ہمارا ذاتی دشمن ہی صحیح، وہ اپنی آئی کو پا گیا، اپنی منزل کو پہنچ گیا، ہم اس کی مذمت نہ کریں، ہم اس کی بلا حاجت شرعی کوئی برائی بیان نہ کریں. کیا پتہ ہماری اچھی گواہی اس کی بخشش کا سبب بن جائے. اور خصوصاً بالخصوص جو آپ کے کلوز ونز ہیں، آپ کے ریلیٹیوز ہیں، آپ کے ذوی الارحام ہیں، ایسوں کی تو کبھی بھی مذمت بیان نہ کی جائے. اس کے دنیا سے جانے کے بعد آپ اس کی مذمت بیان کریں، کسی کی کوئی غیبت بیان کرے، کسی کی چغلی کھائے، کسی کی کمزوریاں بیان کرے، تو کیا پتہ بیچارے کے لیے قبر و آخرت میں یہ چیزیں وبال بن جائیں. اور مسلمان کے بارے میں اچھی گواہی دیں. امام اہل سنت، عاشق ماہ رسالت، اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے نعتیہ کلام ہدایت بخشش میں یہ لکھتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں صدقہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. اے اللہ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ایسا کرم کر دے کہ جو سنی بھی دنیا سے جائے تو تیرے شاہد، یہ مسلمان اللہ کے شاہد ہیں، اللہ پاک کے گواہ ہیں. انتم شہداء اللہ فی الارض، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. عرش پر دھومیں مچیں کہ مومن سہلے ملا، فرش سے ماتم اٹھے کہ طیب و طاہر گیا. ماتم اٹھنا اس کا مطلب ہے شور مچ جانا. دنیا میں بھی شور مچ جائے کہ یہ دنیا سے گیا ہے تو طیب و طاہر ہو کر جا رہا ہے، پاکیزہ کردار لے کر جا رہا ہے، اچھے اعمال لے کر جا رہا ہے، اور اس کے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ نہیں ہے. یہ عشق رسول کا داغ لے کر قبر میں اتر رہا ہے. عشق رخ شاہ کا داغ لے کے، عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے. سو مسلمان کے بارے میں اچھی گواہی دے، اور کسی بھی مسلمان کی کمزوریاں، اس کے عیوب دنیا سے جانے کے بعد، اس کے جانے کے بعد آپ بیان نہ کریں. سو مسلمان کو کسی کا کیا ہوا عمل فائدہ دیتا ہے. یہ حدیث پاک آپ نے سماعت فرمائی.
تو جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے اپنے ذاتی اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثہ، سوائے 3 کے۔ اس حدیث پاک میں 3 اعمال کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر فوت ہونے والا شخص ان میں سے کوئی کام کر کے دنیا سے گیا ہے تو اس کو دنیا سے جانے کے بعد بھی اس نیک عمل کا فائدہ ہوتا رہے۔ سر فہرست اس حدیث پاک کے اندر ان 3 کاموں میں سے جس کا ذکر فرمایا ہے الا من صدقۃ جاریہ، وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور صدقہ جاریہ کی مثالوں میں سے یعنی ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے خلق خدا کو فائدہ پہنچے، مسجد بن جانا، مدرسہ بنا دینا، کنواں کھدوا دینا، مخلوق خدا کے لیے پانی کا انتظام کرنا، سو یہ صدقہ جاریہ کی مثالیں۔ اور مسجد بنانا یہ تو بہت اعلیٰ و عرفہ کام ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت عثمان غنی سے یہ روایت ہے، یہ حضرت ثوبان سے رضی اللہ عنہ، من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سو مسجد بنانا، اس کی تعمیر میں حصے دار بن جانا، اس کی تعمیر کے لیے کوشش کرنا، یہ کتنے اعلیٰ کام ہے کہ ایسے شخص کے لیے جنت میں گھر کی بشارت عطا فرمائی گئی۔ اور مسجد بنانے کے لیے کام کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ مسجد نبوی شریف جس جگہ پہ بنائی گئی سو یہ پلاٹ 2 انصار یتیم بچوں کا تھا، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے اس پلاٹ کو خریدا گیا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں پرسنلی خود کام فرمایا۔ سو کوشش کریں کہ ہم مسجد کی تعمیر کرنے کی سعادت پا لیں۔ اگر پوری مسجد نہیں بنائی جا سکتی تو مسجد کی تعمیر میں حصے دار بن لیں۔ الحمدللہ تعالی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک، عاشقان رسول کی تحریک دعوت اسلامی دنیا بھر میں مساجد قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مساجد کو آباد کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سو مساجد کی اصل آبادی نمازیوں سے، اور دعوت اسلامی کا ایک مین ٹاسک یہ ہے کہ نمازیوں کی تعداد بڑھائی جائے۔ اور دعوت اسلامی اپنی اس کوشش میں اللہ کے کرم سے اس کے محبوب کی نظر عنایت سے بہت حد تک کامیاب ہے کہ دعوت اسلامی نے بہت قلیل سے عرصے کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو نمازی بنا دیا، اور اللہ کی رحمت سے یہ سلسلہ جاری و ساری۔ سو مسجد کی آباد کاری میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے، نمازیوں کی تعداد بڑھائیے۔ ہم لوگ ایک اچھے پرپس کے لیے جمع ہیں، تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آج کے اس اجتماع میں اپنے ساتھ ایک ٹارگٹ لے کر جائیں کہ انشاءاللہ میں اپنی کوشش سے ہر مہینے کم از کم ایک بے نمازی کو نمازی بناؤں۔ اور دیکھیں کام کوشش کرنے سے ہوتا ہے، من جدہ وجد، جو کوشش کرے وہ پا لیتا ہے۔ یہ پینڈا عشق دا یارو تے ٹرنے نال ہی مکنا ہے، وہ منزل نو نہیں پا سکتے جڑے بیٹھے کرے رہتے۔ سو نمازی بنانا ہے، اور خود سوچیں کہ اگر آپ امت رسول میں سے کسی کو نمازی بنائیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے کتنی خوشی اور راحت حاصل ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ جب آپ کو
خیبر کی فتح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ فرمانے لگے تو آپ کو ساتھ میں یہ نصیحت بھی فرمائی کہ ان کو دین کی طرف بلایا جائے کہ اگر تیری وجہ سے ایک بندہ بھی ہدایت پا جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سو نیکی کی دعوت دینا، نمازی بنانا، امت رسول میں سے کسی کو نمازی بنا دینا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی راحت حاصل ہو. تو یہ ٹاسک لے کے جائیں، جس کا ذہن بنتا ہے، دل ساتھ دیتا ہے کہ انشاءاللہ میں ہر مہینے کم از کم ایک بے نمازی کو نمازی بنانے کی کوشش کروں گا. وہ ہاتھ کھڑا کر کے اپنی نیت کا اظہار فرماتا ہے. اور یاد رکھیں، انفرادی کوشش کرنا، انڈیویجول ایفرٹ، اس کے بہت اچھے نتائج ہوتے ہیں. عشرہ مبشرہ میں سے بہت سارے صحابہ کرام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی انفرادی کوشش سے مسلمان ہوئے. حضرت زبیر بن العوام، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی انفرادی کوشش سے مسلمان ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صدیق اکبر کی انفرادی کوشش سے مسلمان ہوئے. سو انفرادی کوشش کے بہت اچھے نتائج ہیں. اور میرا اس حوالے سے تو یہ بھی مشورہ ہے کہ اپنی فیملی ممبرز کو فوکس کیا جائے. ہو سکتا ہے ہمارے گھر کے کئی افراد نماز نہ پڑھتے، تو جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو نمازی بنائیں. یہ آپ کی رسپانسبلٹی. اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو بالخصوص بچے کو ابھی سے تربیت دیں کہ وہ نمازی بنے. اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کا مطیع و فرما بردار بنائیے. دس از یور رسپانسبلٹی، دس از یور ڈیوٹی. اپنے بچے کو اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار بنائیں. ہمارے ہاں، ہماری سوسائٹی میں، کمیونٹی میں اولاد کی بگڑنے کی بہت شکایت ہے. اولاد نافرمان ہو. تو اس کے کبھی اسباب پہ غور کیا؟ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اولاد کے بگڑنے میں ماں باپ کا کردار داخل ہے، شامل ہے، محرک ہے. کیونکہ ماں باپ اپنی اولاد کے سامنے اپنا کردار جس طرح کا پیش کرتے ہیں، اس کردار کو دیکھ کر اولاد نمازی نہیں بن پاتی. اولاد قرآن پاک کی عامل نہیں بن پاتی، صلاۃ و سنت کی راہ پر نہیں آ پاتی، کیونکہ ان کے سامنے ماں باپ کا رول ماڈل ہوتا ہے. آپ خود سوچئے کہ ایک باپ یہ خواہش کرے کہ میرا بیٹا مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھے، اور باپ نے کبھی عید بھی نہ پڑھی، تو یہ خواب کیسے شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے؟ اگر باپ یہ چاہے کہ اس کا بیٹا نیکی کی راہ پر آ جائے، اور خود باپ مسجد جس گلی کے اندر ہے اس کو دیکھ کے رستہ بدل لیتا ہو، اس کا بیٹا راہ راست پر کیسے آئے؟ اولاد کے سامنے اگر ماں باپ غیبتیں کرتے ہوں، چغلیاں کھاتے ہوں، گانے سنتے ہوں، فلمیں دیکھتے ہوں، نہ کرنے والے کام کیے جاتے ہوں، نہ کہنے والی باتیں کہی جاتی ہوں، تو بتائیے اولاد کی تربیت کیسے ہوگی؟ اور یاد رکھیں، اولاد کی تربیت کرنے کا معاملہ بہت سینسٹیو اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار بنا دیں، آپ کی اولاد آپ کی نافرمان نہیں. جس اولاد کو آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع بنا دیا، اللہ کے کرم سے بہت امید ہے وہ اولاد آپ کی بھی مطیع ہو. اور جب اولاد کی تربیت کر رہے ہیں تو ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مسجد سے پک ڈراپ کر کے ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی. بچے کو مسجد چھوڑا، وہاں سے ریسیو کر لیا، بس یہی ہماری ذمہ داری تھی. نہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم نے اتنا کام کر کے ذمہ داری پوری کر دی. بچہ مسجد والوں کے پاس، مدرسے والوں کے پاس for 2 hours، half and 1 hour، for 3 hours، تقریباً اتنا ٹائم ہوتا ہے. باقی وقت وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. تھوڑے وقت والے اس کی تربیت پر زیادہ اثر انداز ہوں گے، یا جن کے پاس وہ زیادہ وقت کے لیے ہوتا ہے وہ اس کی تربیت پہ زیادہ اثر انداز ہوں گے.
اور جب آپ اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں تو پلیز اس چیز کا بہت خیال رکھیں کہ کبھی بھی اپنا کوئی نیگیٹو رول اپنی اولاد کے سامنے نہ آنے دیں، اپنی کوئی کمزوری اپنی اولاد کے سامنے نہ آنے دیں۔ ہم انسان ہیں، ہم سے خطائیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کی ان خطاؤں پر آپ کی اولاد مطلع ہوگی تو اس کی تربیت کیسے ہوگی؟ اور حدیث پاک میں ہے مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7، تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، واضربوہم اذا بلغوا 10، اور 10 سال کے ہو کے بھی نماز نہیں پڑھتے تو ان کو سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ سو اولاد کو فوکس کیا جائے، مسجد کو آباد کیا جائے، اپنے فیملی ممبرز کو نمازی بنایا جائے، اپنی کمیونٹی کو نمازی بنانے کی کوشش کی جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کا مطیع و فرما بردار بنایا جائے۔ تو اللہ کرے کہ جو ٹاسک میں نے عرض کیا ہے یہ ہماری روٹین کا حصہ بن جائے، ہر مہینے ایک بے نمازی کو نمازی بنانا ہے۔ سو مسجد کو آباد کرنا ہے، مسجد تعمیر بھی کرنی ہے، اور دعوت اسلامی الحمدللہ مساجد تعمیر بھی کر رہی ہے، مساجد کو آباد بھی کر رہی ہے۔ ایک معلومات کے مطابق ایوری ایئر دعوت اسلامی اباؤٹ ٹو 500 ماسک، تقریباً 500 مساجد آل اراؤنڈ دا ورلڈ دعوت اسلامی بنا رہی ہے۔ سو اس کار خیر میں بھی آپ دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے۔ صدقہ جاریہ یہ ایسا عمل ہے کہ کرنے والا کرے تو اس کو دنیا سے جانے کے بعد اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ یہاں فیضان مدینہ شیفیلڈ میں کچھ عرصہ پہلے مدنی قافلے میں میری حاضری ہوئی تھی، سو ابھی میں وضو کرنے کے لیے گیا ہوں تو اس طرف کچھ تبدیلیاں دیکھی ہیں میں نے، سو یہاں بھی لگتا ہے کہ کام کا سلسلہ جاری ہے۔ سو ویسے میں نے ایک نیت کی تھی کہ ہمارے حاجی عبدالرحمان جو ان کی ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا چاہیے۔ سو 3 عبدالرحمان میرے ذہن میں اس وقت، ان کے ایصال ثواب کے لیے فیضان مدینہ شیفیلڈ والوں کو کچھ نہ کچھ پیش کر دیا جائے۔ حضرت عبدالرحمان بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والد محترم کا نام بھی عبدالرحمان، اور تیسرے ہمارے حاجی عبدالرحمان شیفیلڈ والے۔ تو یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے، لیکن کیا پتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اس کا اجر مل جائے۔ ان تینوں عبدالرحمان ان کے ایصال ثواب کے لیے، شیفیلڈ فیضان مدینہ کے لیے، بعض دفعہ صدقہ چھپا کے دینا افضل ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ بتا کے دینا افضل ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ تو یہ ترغیب کے لیے ہے، آپ بھی کوشش فرمائیں شیفیلڈ والوں کا فیضان مدینہ کے حوالے سے اس کو تعمیر کرنے یا آباد کرنے کے حوالے سے ضرور ساتھ دیں، اللہ پاک آپ کو اس کی اچھی جزا عطا فرمائے۔ نمبر 2، اس حدیث پاک کے اندر جس دوسری چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ فوت ہونے والے کو فوت ہونے کے بعد بھی فائدہ دیتی، او علم ينتفع به، ایسا علم کہ جس کے ذریعے نفع اٹھایا جائے، او علم ينتفع به، ایسا علم کہ جس کے ذریعے سے نفع اٹھایا جائے۔ سو علم نافع کیا ہوتا ہے؟ اس کی کئی تعریفات کی گئی ہیں، اور ایک علم نافع کی تعریف یہ ہے وہ علم جس پر عمل کیا جائے۔ سو علم پر عمل کرنا یہ سعادت مندوں کا حصہ ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے ہاں علم دین سیکھنے والے بہت کم رہ گئے۔ آپ اگر سروے کریں، جائزہ لیں، تو شاید میرا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک محتاط اندازہ ہے کہ ہو سکتا ہے 1 لاکھ مسلمانوں میں شاید 5 لوگ بھی صحیح معنوں میں عالم باعمل نہ، شاید۔ اور اس وقت دنیا کے اندر 1.8 بلین
سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو اتنی بڑی تعداد میں علماء کتنے ہوں گے, علم دین سیکھنے والے کتنے ہوں گے. سو یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکولز میں بہت بھاری تعداد ہے لوگوں کی کہ جو سیکھنے کے لیے جاتے ہیں. جامعات المدینہ میں, جامعات میں, مدارس میں پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہو. اور جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ ہر 500 بندے کے اوپر, یہ ایک آئیڈیل پوزیشن ہے, آئیڈیل صورت ہے کہ ہر 500 بندے کے اوپر ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے. تو کسی نے بہت پیاری بات کی کہ ہر 500 بندے کے اوپر ایک عالم بھی ہونا چاہیے, کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقیہ دین کی سمجھ رکھنے والا شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری. اور اس کی وجہ شرح میں یہ بیان کی گئی, اس حدیث پاک کو مشکات شریف میں روایت کیا گیا کتاب العلم میں, اور ملا علی قاری علیہ رحمت مرقات میں اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جو فقیہ ہے, عالم ہے, یہ اغوائے شیطان, اغوا مین مس گائیڈنس, مس گائیڈ کرنا. سو اغوائے شیطان سے خود بھی بچتا ہے, دوسروں کو بھی بچاتا ہے. گویا یہ لوگوں کے ایمان کے تحفظ کا ضامن ہے, یہ لوگوں کے ایمان کا محافظ ہے, یہ لوگوں کو راہ حقہ پہ چلاتا ہے, عقائد مستقیم پر چلاتا ہے, عقائد حقہ کا ترجمان ہے. تو خود سوچیں ہمارے ہاں علماء کتنے, ہماری فیملی میں علماء کتنے. سو اپنے بچوں کو عالم بنائیں. کسی باپ کے لیے انجینئر کا باپ ہونا, ڈاکٹر کا باپ ہونا, پولیٹیشین کا باپ ہونا, سائنٹسٹ کا باپ ہونا, یہ آخرت میں قابل اعزاز چیز نہیں ہے. اس سے کہیں بڑھ کر اس کا اکرام, اس کی رسپیکٹ اس صورت میں کی جائے گی, اس کو آنر اس صورت میں دیا جائے گا جب وہ کسی عالم باعمل کا باپ ہے. سو ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہم کسی عالم باعمل کے باپ ہیں. تو اپنے بچوں کو قرآن کا عامل بنائیں, عالم بنائیں, حدیث کا عامل بنائیں, حدیث کا عالم بنائیں. اور دعوت اسلامی جہاں بھی آپ کے ساتھ ہے, الحمدللہ تعالی دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں کثیر تعداد میں جامعۃ المدینہ قائم ہے, جہاں دعوت اسلامی کے تحت طلبہ کو فی سبیل اللہ علم دین سکھایا جاتا ہے. اور مجھے حاجی عبد الرحمان صاحب کے ساتھ میری ایک یادگار بھی ہے. یعنی مجھے یاد ہے کہ یہ اپنے 2 نواسوں کو اور ایک پوتے کو ایڈمیشن دلانے کے لیے جامعۃ المدینہ بریڈ فورڈ میں لے کر آئے تھے. احمد اور جنید یہ ان کے نواسوں کا نام تھا, عبداللہ ان کے پوتے کا نام تھا. یہ مجھے یاد ہے, جہاں میرا خیال ہے یہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں, اور بھی میرا خیال ہے ان کی کوشش سے لوگ جامعۃ المدینہ میں آئے ہوں گے. سو یہ ان کا ایک جذبہ تھا, ان کی کوشش تھی کہ ان کی فیملی میں سے بھی لوگ عالم بنے, علم دین کی طرف آئیں. سو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم اپنے خاندان میں سے کم از کم ایک بچے کو عالم ضرور بنائیں. وہ بچہ آپ کا بیٹا ہو, آپ کا بھتیجا ہو, بھانجا ہو, پوتا ہو, نواسا ہو, جو بھی, کم از کم ان رشتہ داروں میں سے, یعنی پوتے, نواسے, بیٹے, بھانجے, بھتیجے, ان میں سے کسی نہ کسی ایک کو عالم بنا دیں. اور یقین کریں یہ ایسا نفع بخش سودا ہے جو آپ کو قبر میں بھی کام آئے گا, جو آپ کو حشر میں بھی کام آئے گا. حدیث پاک میں ہے یشفع یوم القیامۃ ثلاثۃ, 3 قسم کے لوگ قیامت کے روز شفاعت کریں گے, انٹرسیشن کریں گے. الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء. انبیاء شفاعت کریں گے, پھر علماء شفاعت کریں گے, پھر شہداء شفاعت کریں گے. سو علماء کرام تو شفاعت کرنے والے لوگ, اور وہ شفاعت کرنے والا آپ کا اپنا بیٹا ہو, آپ کا بھتیجا ہو, بھانجا ہو, پوتا ہو, نواسا ہو, یہ آپ کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی. سو اپنے خاندان میں سے کسی نہ کسی کو عالم ضرور بنائیں. اور جامعۃ المدینہ میں الحمدللہ تعالی علم دین سکھانے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی ترغیب دلائی جاتی ہے, عامل بنانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. اور دعوت اسلامی کے
جامعۃ المدینہ کے اساتذہ بھی، طلبہ بھی، مدرسۃ المدینہ کے اساتذہ، یہ لوگ الحمدللہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نیک اعمال کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے باعمل بننا آسان ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز اس حدیث پاک میں جو بیان فرمائی گئی کہ فوت ہونے کے بعد بھی وہ فوت ہونے والے کو فائدہ دے گی، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد کہ جو اس انسان کے لیے دعا کرے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ ضرور غور فرمائیں کہ اگر میں دنیا سے جا رہا ہوں تو اپنے پیچھے کس طرح کی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ اولاد کہ جو میرا جنازہ پڑھنا جانتی ہو یا جس کو جنازے کی دعائیں بھی نہ آتی، وہ اولاد کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مطیع ہو یا معاذ اللہ سخت نافرمان، وہ اولاد کہ جو شریعت کی حدود کو پہچانتی ہو یا وہ اولاد جن کو نماز کے فرائض کا بھی پتہ نہ ہو، کس طرح کی اولاد چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس پہ غور ضرور کریں، ڈیپلی سوچیں کہ دنیا سے جانے کے بعد میرے پیچھے جو اولاد ہے جو میری وراثت کی مالک بن اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کریں، اور کسی کو نیک بنانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں کسی کو نیک بناؤں، تو دوسرے کو نیک بنانے کے لیے پہلے مجھے نیک بننا پڑے۔ اور یہ ہماری ایک ایسی کمزوری ہے کہ جو ہماری اولاد کو نیک بننے نہیں دیتی، کیونکہ میں خود نیک بننے کی کوشش نہیں کرتا تو میری اولاد نیک بننے کی کوشش کیسے کرے گی؟ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے پیچھے اچھی اولاد چھوڑ کے جائے تو اسے چاہیے کہ وہ خود نیک بنے، اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار بنے، شریعت کے احکامات کا عامل بنے، فرائض و واجبات، سنن و مستحبات پر بھی عمل کرے، انشاءاللہ اس کی اولاد ضرور نیک بنے۔ اور یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہوگی کہ ایک شخص دنیا سے جائے تو اس کا جنازہ اس کا اپنا بیٹا پڑھائے، اس کو غسل دینے والے اس کے اپنے بیٹے ہوں۔ کوئی ماں دنیا سے جائے تو اس کو غسل دینے والی اس کی اپنی بیٹیاں، اس کا جنازہ پڑھنے والا خود اس کا اپنا بیٹا ہو، اس کو قبر میں اتارنے والے اس کے بیٹے ہوں۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو کوشش کریں اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے جائے، اور دعوت اسلامی یہاں بھی آپ کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے بڑے بڑے بگڑے ہوئوں کو ٹھیک کیا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی نہیں مانتے تھے دعوت اسلامی کی مانتے ہیں، الحمدللہ تعالی ایسے لوگوں کو کہ جو ماں باپ کے سامنے بدتمیزیاں کرتے تھے، دعوت اسلامی نے ان کو ماں باپ کے سامنے نظریں جھکا کر بات کرنے والا باادب بیٹا بنا دیا۔ اور یہ ایک دو مثالیں نہیں، ایسی آپ کو سینکڑوں مثالیں، ہزاروں مثالیں مل سکتی۔ تو میری آپ سے آخر میں یہ ریکویسٹ ہے، دعوت اسلامی ایک اچھا ماحول ہے، اور اس کے ساتھ رہتے ہوئے نیکیاں کرنا، گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑا نفع یہ ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھ رہتے ہوئے عقائد حقہ پر استقامت ملتی ہے۔ یہ عاشقان رسول کی تحریک ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے غلاموں کی تحریک ہے، یہ غوث پاک کے مریدوں کی، طالبین کی، محبین کی تحریک ہے۔ سو عقائد حقہ پر استقامت ملتی ہے، حفاظت رہتی۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں میں برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ جو حدیث پاک آج ہم نے سنی ہے، سو ہمیں اس کے تناظر میں جو گفتگو کی گئی ہے، اس گفتگو میں جو اچھی چیزیں ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک بیان سنے تو بندے کے اندر بہت بڑا انقلاب آ جائے۔ سو ایسی تاثیر اللہ کے نیک بندوں میں ہوتی ہے کہ وہ گفتگو کرتے ہیں، چند جملے بولتے ہیں تو سامنے والے کی تقریر بدل جاتی ہے، جیسا کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ہیں کہ جن کے ایک ایک جملے سے کئیوں کی تقدیر بدل ہے۔ تو ایک بیان سن کے کوئی بہت بڑا انقلاب آ جائے یہ ضروری نہیں، لیکن یہ جھنجھوڑنے کی کوشش ہے۔ بعض لوگ گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہیں، لیکن دعوت اسلامی والے پاؤں سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہیں کہ بھائی آ جاؤ۔
آپ کو یوں تصور کر لینا چاہیے کہ آپ کو پاؤں سے پکڑ کے کچھ جھنجھوڑنے کی کوشش کی گئی، اٹھ جانا چاہیے. بعض لوگ بڑی گہری نیند سوئے ہوتے ہیں، اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جاگتوں کو جگانا مشکل ہے اور سوتوں کو جگانا آسان ہے. تو اگر کوئی غفلت کی نیند سویا ہے تو جاگ جائے. سو یہ جو کوشش کی گئی ہے آپ اس پہ ضرور غور کیجیے گا، اس گفتگو پہ ضرور غور کیجیے گا. اس میں جو چیزیں قابل عمل ہیں، ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں قابل عمل، تو ان پہ ضرور عمل فرمائیں. دعوت اسلامی کے ساتھ رہیں، اس کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی مذاکروں میں شرکت فرمائیں، نیک اعمال پہ عمل کرنے کی کوشش فرمائیں. اور یہاں جو ویکلی اجتماع دعوت اسلامی کا ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ شرکت فرمانے کی کوشش فرماتے رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں. اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں میں برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے. ہمارے حاجی عبد الرحمن، ان کی اللہ پاک بے حساب مغفرت فرمائے. ایک چیز جو ان کو نفع دے سکتی ہے، میں ان سے بہت زیادہ نہیں ملا لیکن جتنی میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو بہت نفیس طبیعت کا آدمی پایا. سبحان اللہ. جیسے بعض لوگوں کی طبیعت میں بہت زیادہ نرمی ہوتی ہے، وہ ہنس مکھ ہوتے ہیں، خوش اخلاق ہوتے ہیں، اس طرح کی طبیعت ان کی پائی. ماشاءاللہ. اور یہ ان کے لیے ایک اچھی گواہی ہے. اللہ پاک ہمیں بھی خوش اخلاق بنا دے، نرم مزاج بنا دے. جو بعض لوگ بڑے اسٹونی مزاج ہوتے ہیں تو ان پہ کوئی نصیحت اثر کرتی نہیں. اللہ پاک ایسے مزاج سے ہمیں بچائے. اور اگر ہمارے مزاج میں نرمی نہیں ہے تو نرمی لانے کی کوشش کریں، مدینے کی مٹھاس اپنے مزاج کے اندر لے آئیں. سو کوشش کرنے سے یہ کام ہو سکتا ہے. اللہ پاک حاجی عبد الرحمن کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو بھی خوش اخلاق بنا دے، نرم مزاج بنا دے، ہنس مکھ بنا دے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اللہ تعالی تبسم مصطفیٰ کے ذریعے ہمیں بھی متبسم بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Alhamdulillah, it's a routine of our Ijtima every Thursday. We recite the Durood Sharif, the special Durood Sharifs as well. May Allah bless Ustad Muhtaram, mashallah. They came all the way from Halifax, alhamdulillah. And may Allah give them steadfastness on the deen. And for their sake, Allah will give us the istiqamat on the deen as well, inshallah. Let's recite the Durood Sharif we recite every week, inshallah. Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sallim. It is narrated by Sayyidina Anas radiallahu ta'ala anhu that the greatest Prophet sallallahu alayhi wa sallam has stated, whoever recites this salat upon me while standing, then prior to his sitting back, and if he recites it while sitting, then before he stands back, his sins will be forgiven. Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Whoever recites this salat ala Nabi, 70 doors of mercy are open for him. Subhanallah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu. It is narrated by Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma that the noble Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has stated, for the reciter of this supplication, 70 angels write good deeds in his account for 1,000 days. SubhanAllah. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan da'imatan bidawami mulkillah. Shaykh Ahmad Sawi alayhi rahmatul hadi reports from some saints of Islam that the one reciting this salat ala Nabi once received the reward of reciting salat ala Nabi 600,000 times. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan da'imatan
bidawami mulkillah. The special Durood Sharif we recite every night of Thursday, which is the night between Thursday and Friday. Inshallah, as well, we're going to recite that as well. The saints of Islam have quoted that whoever recites this Salat ala Nabi at least once on the night of Friday, the night between Thursday and Friday, which is tonight, on a regular basis, will be blessed with the vision of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam at the time of death, as well as at the time of his burial into the grave. He will even see the noble Rasul sallallahu alaihi wasallam lowering him into the grave with his own merciful hands. SubhanAllah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Nabiyyi al-Ummi al-Habibi al-Ali al-Qadri al-Azimi al-Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dear Islamic brothers, alhamdulillah, as Ustaz Sahab, mashallah, they were trying to introduce this, beautiful pious deeds, Nek Amal cards, alhamdulillah. So this is a booklet, mashallah, you can fill it in. These are empty boxes. Every single day you can fill these in. Alhamdulillah, there are 72 for the Islamic brothers. So you got the banner there as well, white one. So you can scan the QR code. There's an app available as well. If you want to become pious, try to, act upon this, inshallah. So let's do our jaiza of the amal. We'll only do for 5, inshallah. But every single day we do this, inshallah. And if you want to be pious, try to, follow this, inshallah. If brothers have got app, please open the app. And if you go cards, inshallah, use the cards. If you don't have card, you can buy from the Maktabatul Madina, and you can download app for free, inshallah. तो आइए नेक अमाल का जायजा कर लेते हैं इंशाअल्लाह. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. So daily ones, there are 56 we have to do. लेकिन 5 करते हैं इंशाअल्लाह. We're going to fill in the box for 28th today, inshallah, 28th of December. So the first one is, today have you made at least one good intention before performing some permissible deeds? So inshallah we take that. Number 2, today have you offered the 5 daily salahs with jama'at? SubhanAllah. Number 3, today have you given an invitation to offer salah in your home? SubhanAllah. So mashallah, they were saying that we should convince the brothers and people and make them namazi, inshallah. Number 4, today have you recited or listened to Surah Al-Mulk in the night? Subhanallah. Inshallah, we'll take the 28th box. And today have you recited Ayatul Kursi, Surah Al-Ikhlas and Tasbih Fatima radiyallahu ta'ala anha at least once after offering the 5 salahs. Okay, so this was the 5th one, inshallah. So you can see like how beautiful these things are, mashallah. And my humble request to all the brothers, please try to act upon these, inshallah. Allah hum sabko nek banaye. Ameen. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. There's some few announcements, inshallah. Mashallah, as the Ustaz are mentioning as well, Dawat Islami is facilitating the communities, alhamdulillah. So if you want to learn the Quran and you want to correct your pronunciation, we do run, the Tajweed class, Madrasul Madina Balegan, after Namaz-e-Isha every single day, alhamdulillah, this Madrasul Madina. Every single day, 7 days a week, Madrasul Madina Balegan, happens straight after Namaz-e-Isha. Namaz-e-Isha normally during the weekdays is 10 past 8, and on the weekends is 7 o'clock. So if you want to come and learn, you can come, inshallah, and correct your tajweed, correct your salah, learn the masail of deen, inshallah. Also, alhamdulillah, ijtimas, every Thursday we do have a ijtima, 8:15 every Thursday for brothers, 11 o'clock for sisters, every Sunday, alhamdulillah, here as well. So if you come yourself as well in these ijtimas, also bring the sisters, send your moms, and daughters to the sisters ijtima, 11 o'clock every Sunday, alhamdulillah. Mashallah, Darul Madina,
the schooling system of Dawat Islami, alhamdulillah. And very soon, inshallah, we're going to start the classes in there as well. Islamic school, alhamdulillah. That's on Norwood Road, mashallah. Dawat Islami has already got the building and getting it ready to open a school, nursery, alhamdulillah. So, inshallah, when the admissions are fully open, we will let you know. You can submit your admission for the kids and they can join, inshallah. They will learn the worldly knowledge as well as the Islamic knowledge, inshallah. They will learn the worldly knowledge in the environment of Dawat Islami, inshallah. So try your best, inshallah, to help with that as well. MashaAllah, FGRF, alhamdulillah, doing a fantastic job, MashaAllah, in Palestine as well. They have given so many, MashaAllah, thousands and thousands of hot meals to the Palestinian brothers and sisters and kids, alhamdulillah. So if you want to donate towards that, Dawat Islami is working on that side as well. So you can help with that, inshallah. Azza wa Jal. Jummah Salah happens in this madrasa, 1:15, alhamdulillah. And we try to stick to the time. We know that people do work and they have time for lunch. So 1:15, alhamdulillah, we make sure the Jamaat, stands for the Jummah, alhamdulillah. So 1:15 every Friday, Namaz Jummah happens here as well. Alhamdulillah. MashaAllah, also the Nigran, the chairman of the executive committee of Dawat Islami, Haji Imran Attari, subhanallah, Nigran Shura. We are so blessed that they are in the UK at the moment and they are doing, mashallah, a lot of ijtimas as well. Tonight it is in Luton, alhamdulillah. So tomorrow it will be in Leicester. Alhamdulillah, then we have, mashallah, a graduation ceremony, which will be in Birmingham, in the Majestic Hall, Birmingham. And this year, alhamdulillah, from the Jamiatul Madina, as Ustaz was, mashallah, mentioning as well, 18 ulama are being graduated, alhamdulillah. 18 alim deen, mashallah, फारिग हो रहे हैं. तो उनके लिए graduation ceremony जो है ना, it will be in Birmingham. Nigran Shura will be there. It will be on Saturday, 8 p.m. inshallah. So my humble request, come and bring your kids as well. If you're thinking, you want to get some, you want to take your kids to Jamiatul Madina, take them there. They will get some jazba, inshallah. Okay? So 8 p.m. on Saturday, inshallah, in Birmingham, Nigran Shura will be, in the program of this graduation ceremony. My humble request to attend that. And another close one program, mashallah, on the 31st of January, which is Sunday, the night between Sunday and Monday, in Bradford, alhamdulillah, Nigran Shura will be holding a special program, mashallah, ijtima, and that will start around 10ish. So our cars will be going from the madrasa here at about 9 o'clock. Inshallah, we'll be leaving about 9 o'clock. Go to Fizan Medina. It's a masjid, different masjid, but we'll take you, inshallah, Bradford. And you can attend we can start, the new year by doing what? Zikr of Allah, inshallah. Learning about the deen, inshallah. So try your best. The Sunday night, that's a night between Sunday and Monday, there will be special event happening in Bradford, and the Nigran Shura will be there, inshallah. My humble request to all the brothers to join that as well. May Allah Azza wa Jal accept all our worships, inshallah. May Allah Azza wa Jal, send this Isar Swab to Haji Abdul Rahman Sahib. They were the biggest lover of the Quran, mashallah, I see, alhamdulillah. They used to learn the Quran, they used to teach the Quran as well, alhamdulillah. We used to run the Masjid Madina Baligan, and they used to attend every single time, mashallah. May Allah Azza wa Jal bless them, inshallah. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala, ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inshallah, we'll do zikr, uske baad, inshallah, dua hogi, salatu islam hoga, inshallah. inshallah it's time to do dhikr inshallah jami hoga mukhtasar hoga inshallah हमारी ummat huda ka tasawwur baan sab inshallah focus on the beautiful green door of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the glittering green door of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In one voice, UNICEF sends benedictions and salutations upon the beloved Habib sallallahu alaihi wasallam. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن شاء الله ذكر جلال ہوگا الله 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 جل جلاله جل شانه جل سبحانه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 الله
سبحانه جلت عظمته لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. انشاءاللہ اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اب اپنے آنکھوں کو بند کر لیجئے, اپنے سروں کو جھکا لیجئے, ہاتھوں کو پھیلا لیجئے, اللہ کی بارگاہ میں گریہ پکار کریں, گریہ زاری کریں. ہو سکے تو آنسو بہا لیں. اگر کسی کا آنسو بہا لینا اور اللہ کو مقبول ہو جائے, کیا پتا کہ سبھی کی بخشش ہو جائے انشاءاللہ. اب درخواست ہے کہ قبلہ شیخ الحدیث استاد محترم ہمارے لیے, ہمارے والدین کے لیے دعا فرمائیں, ان کی بخشش کے لیے ختمی بخشش ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا فرمائیں اور اللہ ان کی قبر کو بقائے نور بنائے. والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم ارحم لنا يا مولانا إنك أنت أرحم الراحمين. اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے, اے گناہگاروں کو معاف کرنے والے, عفو و کرم کی بھیک سے نوازنے والے, ہماری ماں سے بڑھ کر ہم پر مہربان مولا, تیرے گناہگار بندے عفو و کرم کے طلبگار, رحم و فضل کے طالب, تیری بارگاہ میں بڑی امید لے کر حاضر ہیں. اے مولا کریم, ہمارے گناہ ہمارے شمار سے زیادہ ہے, پر تیری قسم تیری رحمت سے ہرگز زیادہ نہیں. اے مولا کریم, اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے مولا کریم, اگر قیامت کے روز ہمارے مقدر کا فیصلہ ہماری ماں کے سپرد کیا جائے تو ہمیں ماں کی شفقت سے امید ہے کہ وہ ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گی. اے مولا کریم, تو ہماری ماں سے بڑھ کر ہم پر کرم کرنے والا ہے, اللہ مہربان ہے, رحیم ہے, رحمان ہے. اے مولا کریم, تیری رحمت کیسے گوارا کرے گی کہ تیرے یہ بندے جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو جائے. اے مولا کریم, ہم سب کی, ہمارے ماں باپ کی بے حساب بخشش فرما. آمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آمین یا اللہ. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے مولا کریم, ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت عطا فرما. یا اللہ پاک, مدنی قافلوں کا مسافر, نیک اعمال کا عامل کامل, مدنی مذاکروں کا ناظر اور سچا عاشق رسول. یا اللہ پاک, یہاں جمع ہو کر جو نیک اعمال کرنے کی کوشش کی, بلکہ پوری زندگی میں جتنے بھی نیک عمل ہوئے بشمول آج کی ہونے والی نیکیوں کے سب قبول فرما. یا اللہ پاک, ہمارے ان نیک اعمال پر اپنی رحمت کے شایان نشان اجر و ثواب عطا فرما. یہ اجر و ثواب بارگاہ رسالت میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں, عطا فرما. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے
جمی مؤمنات و مومنین، مسلمات و مسلمین کو ان نیک اعمال کا ثواب عطا فرما، خصوصاً تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام، جمی صحابہ، صحابیہ، تابعات، تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین علیہم رضوان کو ان نیک اعمال کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ کریم ان نیک اعمال کا ثواب خصوصاً والدین مصطفیٰ، ازواج مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ علیہم رضوان کو عطا فرما، جمی اہل بیت اطہار کو ان نیک اعمال کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان نیک اعمال کا ثواب ائمہ اربعہ اور ان کے تمام صحیح العقیدہ مقلدین کو عطا فرما، خصوصاً امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو عطا فرما۔ ان نیک اعمال کا ثواب سلاسل اربعہ کے چاروں پیشوایان کو، ان کے تمام صحیح العقیدہ مریدین، طالبین، متوسلین کو عطا فرما، خصوصاً قطب ربانی، غوث سمدانی، پیر لاثانی، ابو محمد عبد القادر جیلانی، سرکار بغداد حضور غوث پاک علیہ رحمہ کو نیک اعمال کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ پاک تیرے وہ نیک بندے جنہوں نے ہمارے خطہ پاک کو ہند میں خصوصاً تیرا دین پھیلایا، اسے فتنوں سے بچایا، ان سب کو بھی عطا فرما۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری، سیدنا حسن غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، سیدنا فرید الدین مسعود گنج شکر، شیخ محقق سیدی عبدالحق محدث دہلی، سیدنا مجدد الفیطانی شیخ احمد سرہندی، اور خصوصاً امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کو ان نیک اعمال کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ پاک تیرے ان نیک اور برگزیدہ بندوں کے وسیلہ جلیلہ سے حاجی عبد الرحمن کو ان نیک اعمال کا ثواب اصال کرتے ہیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک حاجی عبد الرحمن کی بے حساب مغفرت فرما، بے حساب مغفرت فرما، بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک مرحوم کی تمام خطائیں معاف کر دے، نیکیوں سے تبدیل کر دے، قبر و آخرت کی منزلیں ان پر آسان کر دے۔ اللہم اغفر لعبد الرحمن بغیر حساب، اللہم اغفر لعبد الرحمن بغیر حساب، اللہم اغفر لعبد الرحمن بغیر حساب، اللہم اجعل قبر عبد الرحمن روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم اجعل قبر عبد الرحمن روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم اجعل قبر عبد الرحمن روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم سهل له منازل القبر والآخرہ، اللہم سهل له منازل القبر والآخرہ، اللہم ارزقه شفاعة المصطفى يوم الحساب، اللہم ارزق شفاعت، اللہم ارزقه شفاعة المصطفى يوم الحساب۔ آمین یا یا اللہ۔ اللہ پاک مرحوم پر اپنی رحمت کے دروازے کھلے رکھیں۔ آمین یا اللہ۔ یا اللہ پاک ان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھنا، بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، معرفت، شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا اللہ۔ حوض کوثر پہ آنا، جام کوثر پینا نصیب فرما۔ آمین یا یا اللہ اللہ۔ پاک ان کے اعمال کا پلہ بھاری فرما، آمین یا اللہ۔ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینا، آمین یا اللہ۔ صراط سے گزرنے میں آسانی، آمین یا اللہ۔ جنت الفردوس میں بے حساب داخل ہونے والوں انہیں شامل فرما۔ اللہم ادخل عبد الرحمن جنت الفردوس بغیر حساب، آمین یا اللہ۔ اللہم ادخل عبد الرحمن جنت الفردوس بغیر حساب، اللہم ادخل عبد الرحمن جنت الفردوس بغیر حساب۔ یا اللہ کریم انہیں جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا کر کے اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے مولا کریم یہ دعائیں ہم سب کے مرحومین کے حق میں بھی قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لینے، توبہ پر قائم رہنے، خوب نیکیاں کمانے، کما کر بچانے، بچا کر قبر و آخرت میں ساتھ لے جانے کی توفیق عطا کر۔ یا اللہ کریم ہم سب کو، ہمارے تمام اہل خانہ کو نیکیوں والی، عافیت والی، صحت و سلامتی والی، خوشیوں والی، خوشحالی والی، امن و سکون والی طویل زندگی عطا فرما۔ یا اللہ کریم تمام مرحوم
مبلغین و مبلغات دعوت اسلامی کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ابو بلال مولانا محمد الیاس صاحب قادری کی خیر فرما، ان کو دراوی عمر بالخیر عطا فرما، ان کی آل کی خیر فرما۔ یا اللہ پاک ان کی شورا کی خیر فرما، شورا کے تحت کام کرنے والے تمام ذمہ دار اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کی خیر فرما، ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات پوری اور دعائیں قبول فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللهم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطهرین آمین۔ اللهم استعملنا بسنة نبیک آمین۔ وتوفنا على ملته آمین۔ وأعدنا من مضلات الفتن آمین۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشمے تر کی ہے۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ۔ جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو، کا روزہ جب دم واپسی ہو یا اللہ، نگاہوں میں ہو جلوائے مصطفیٰ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الصلاة
ضرور اس سے ڈاؤن شامل نہ خود ختم کی جو سبق پڑھا گیا ہے کچھ اس کی تفصیل اس طرح کی ہے 245 قرآن شریف 305,000 درود شریف آیت کریمہ کلمہ شریف سپارے 120 سورہ فاتحہ سورہ اخلاص سورہ یاسین شریف اس کی تعداد انگنت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ آیت الکرسی سورہ ملک شریف سورہ رحمان شریف استغفار کا وظیفہ یا سلام کا وظیفہ وہ سب انشاءاللہ یہ پڑھا گیا ہے انشاءاللہ استاد صاحب کے مل کرتے ہیں ختم شریف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الصلاة والسلام على سيد المرسلين. یا اللہ پاک جو کلام پاک پڑھا گیا بتایا گیا تام کا اہتمام ہوا ان اعمال صالحہ کو قبول فرما. یہ مولا کریم پر اپنی رحمت کے شاید نشان ثواب عطا فرما. یہ جو ثواب بارگاہ رسالت میں تحفۃ ہدیۃ پیش کرتے ہیں عطا فرما. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جن مومنات و مومنین کو اور بالخصوص حاجی عبد الرحمن کو نیک اعمال کا فرما. یا اللہ پاک مرحوم کی بے حساب مغفرت فرما. ان کے قبائل صغائر معاف فرما. کیے ہوئے نیک اعمال قبول فرما. ان کی نیکیوں کا ان کو قبر و آخرت میں بہترین اجر و ثواب عطا فرما. یا اللہ کریم ان کے لواحقین کو صبر پہ اجر عطا فرما. اے مولا کریم ان کی اولاد کو ان کے لیے
صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنا. سبحانک اللہم فلسطین کے لیے وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یا اللہ پاک شہدائے فلسطین کی بے حساب مغفرت فرما. اے مولا کریم جو مسلمان زخمی ہیں ان کو جلد بصیر فرما. جن کے کسی بھی طرح کے نقصانات ہوئے ان کا ازالہ فرما. بہترین نعم البدل عطا فرما. اللهم اعز الاسلام والمسلمين آمین أيد الإسلام والمسلمين آمین أيد الإسلام والمسلمين آمین أيد الإسلام والمسلمين. آمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.